بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں محمد غیاث الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمد غیاث الدین یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایک حالیہ بیان کے بارے میں، جس کا آج کل بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے۔ وہ بیان کیا تھا، سنتے ہیں خود ان کی زبانی۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق رہے۔ شیعہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اکثر کچھ شیعہ تو ایسے ہیں جو کافر درجے میں پہنچ گئے، لیکن وہ پاکستان میں جو شیعہ ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک تھے، انہوں نے ووٹ پاکستان کے حق میں دیا تھا، اور جتنے جہاد پاکستان میں بھارت کے خلاف ہوئے، مسلمانوں نے اور سنیوں نے اور شیعوں نے اس کے اندر مل کر مقابلہ کیا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں سنی اور شیعہ دونوں برابر شریک تھے، دونوں نے پوری کوشش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ تو بہت ساری چیزوں میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے۔ دشمنان اسلام اس کی کوشش میں رہتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات ہو جائیں۔ جب کبھی بھی اسلام کے بول بالے کی نوبت آئی ہے اور اسلام کے کام میں ترقیاں ہوئی ہیں، دشمنوں نے شیعہ سنی جھگڑے کھڑے کیے۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسلام کا کام بڑی تیزی سے بڑا اچھا شروع کیا، لیکن انہوں نے شیعہ سنی جھگڑے شروع کر دیے۔ اس میں غیر مسلم ممالک بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے پورے ملک میں فسادات پھیلا دیے، شیعہ سنی فسادات ہو گئے۔ اس سے بچیں، اس سے بالکل احتیاط کریں۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا حرام ہے اور مسلمانوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ ناظرین کرام، یہ تھا وہ بیان جس کا آج کل بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، بعضی حضرات نے حضرت کے اس واضح و بیان کو بطور فتویٰ کے لیا ہے، حالانکہ فتویٰ اور واضح و بیان میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ فتویٰ میں تمام شرائط کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور ایک ایک لفظ کو ناپ تول کر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ واضح و بیان میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ واضح و بیان میں عوام کی فہم اور عوام کی سمجھ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ان کی فہم کے مطابق بات کی جاتی ہے، ان کی سمجھ کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ تو حضرت کے اس بیان کو بطور بیان کے لینا چاہیے، بطور واعظ کے لینا چاہیے، بطور فتویٰ کے نہیں لینا چاہیے، جیسا کہ بعض حضرات نے اس کو بطور فتویٰ کے لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بیان کو، اس واعظ کو سیاق و سباق سے ہٹا کر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اہل تشیع کو علی الاطلاق مسلمان قرار دیا ہے، حالانکہ حضرت کا فتویٰ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اس بیان کو سیاق و سباق کے ساتھ لینا چاہیے۔ اب اس کا سیاق و سباق کیا تھا؟ تو اس کا سیاق و سباق یہ تھا کہ حضرت عوام الناس کو یہ واعظ فرما رہے تھے کہ امت مسلمہ کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اتفاق و اتحاد قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے قربانی دینی چاہیے۔ یہ تھا اس واعظ کا سیاق و سباق۔ تو اس سیاق و سباق میں حضرت نے یہ بات فرمائی ہے، تو سیاق و سباق سے کے ساتھ اس بات کو لینا چاہیے۔ اگر اس بات کو سیاق و سباق کے ساتھ لیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اب حضرت کے اس بیان اور واعظ کی مزید وضاحت ہم سنتے ہیں خود حضرت کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ فرقے کے بارے میں دارالفتاء جامعہ دارالعلوم کراچی سے تمام قیود و شرائط کے ساتھ جو فتویٰ جاری ہوتا ہے، در حقیقت وہی اس مسئلے کے بارے میں
میرا اور جامعہ دارالعلوم کراچی کا موقف ہے۔ جہاں تک میری حالیہ تقریر کا تعلق ہے تو اس کے سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہے کہ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ محرم کے زمانے کو لڑائی جھگڑے اور قتل و قتال کا ذریعہ بنانے سے اجتناب لازم ہے، تاکہ دشمنان اسلام اختلاف اور جھگڑوں کی بنیاد پر شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان اشتعال انگیزی اور لڑائی جھگڑے پیدا کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل نہ کریں۔ ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ علی الاطلاق تمام شیعوں کی تکفیر درست نہیں، کیونکہ عقیدے کے لحاظ سے شیعوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں جو شیعہ کفری عقائد رکھتے ہوں، مثلا قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہوں، یا یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہوئی ہے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگاتے ہوں، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معبود مانتے ہوں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن یہ بات کہ تمام شیعہ یہ یا اس قسم کے کافرانہ عقائد رکھتے ہیں تحقیق سے ثابت نہیں ہوئی، اور کئی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مذہبی کتاب الکافی یا اصول الکافی میں جتنی باتیں لکھی ہم ان سب کو درست نہیں سمجھتے۔ دوسری طرف کسی کو کافر قرار دینا چونکہ نہایت سنگین معاملہ ہے، اس لیے اس میں بے حد احتیاط ضروری ہے۔ اگر بالفرض کوئی تقیہ بھی کرے تو وہ اپنے باطنی عقائد کی وجہ سے عند اللہ کافر ہوگا، لیکن فتویٰ اس کے ظاہری اقوال پر ہی دیا جائے گا۔ اس لیے 1400 سال میں علماء اہل سنت کی اکثریت شیعوں کو علی الاطلاق کافر کہنے کے بجائے یہ کہتی آئی ہے کہ جو شیعہ ایسے کافرانہ عقائد رکھے وہ کافر ہے، اور یہی طریقہ بیشتر اکابر علماء دیوبند کا رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شیعوں کی گمراہی میں کوئی شبہ ہے۔ جن شیعوں کو کافر قرار دینے سے احتیاط کی گئی ہے بلا شبہ وہ بھی سخت ضلالت اور گمراہی میں ہیں۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور پاس بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ بر وقت ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔